دوستو، یوں تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتے ہیں کہ جتنی بھی آندھی آئے، طوفان آئے، بچے اس پیڑ کے نیچے محفوظ رہتے ہیں۔ خاص کر بیٹیاں اپنے باپ کو لے کر ہمیشہ سیریس رہتی ہے، اس لیے کہ باپ کے لیے جتنا بیٹی کے دل میں ہمدردی اور پیار ہوتا ہے، اتنا بیٹے کے دل میں ہمدردی اور پیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ باپ بھی اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور بیٹیاں بھی ہمیشہ اپنے باپ کے لیے مرتی ہے، ہمیشہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے اور ہمیشہ اپنے باپ کے لیے کھڑی رہتی ہے، خاص کر ان کے برے وقت پر۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک درندہ صفت باپ نے اپنی 2 نابالغ بیٹیوں کے ساتھ لگاتار 3 سالوں سے اویدھ سمبند بنا رہا تھا، حالانکہ بیٹی باپ کو سمجھاتی تھی کہ میں آپ کی سگی بیٹی ہوں اور آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، نہ اس کی سماج اجازت دیتا ہے، نہ ہی اس کی قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہی دھرم میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان جب درندہ بن جاتا ہے تو اسے کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی، وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اور وہ اپنے وحشی خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اس باپ نے بھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا اور ان دونوں بیٹیوں کی اس نے زندگی تباہ کر دی، یہاں تک کہ دونوں کو پریگننٹ کر دیا۔ آئیے اس گھٹنا کی پوری سچائی کو جانتے ہیں۔ آداب، نمسکار، میں ہوں محمد عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوری۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ دوستو، بہار کے بانکا ضلع سے ایک بے حد دردناک، بھیانک، شرمناک اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والا، خاص کر باپ بیٹی کے رشتے کو تار تار اور شرمسار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دوستو، ایک گھر کے اندر 2 بیٹی اور ایک پتا ساتھ میں رہتے تھے، جبکہ اس کی ماں کا کئی سال پہلے دیہانت ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب باپ بیٹی ایک ساتھ رہتے ہیں تو بیٹی اپنے باپ کا خاص خیال رکھتی ہے اور باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، بیٹی اس کا ہمیشہ دھیان رکھتی ہے۔ لیکن یہ ایسا درندہ اور وحشی باپ تھا کہ اپنی بیٹیوں پر ہی گندی نظر رکھنے لگا۔ ایک اس کی بیٹی 15 سال کی ہے جبکہ دوسری 17 سال کی ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ چھیڑخانی شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی چھوٹی والی بیٹی کہتی ہے، پتا جی میں آپ کی سگی بیٹی ہوں، آپ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، نہ سماج اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی دھرم میں اس کی کوئی جگہ ہے، یہ ایک جگن اپرادھ ہے، یہ ایک گناہ ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن باپ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، نہیں تو تمہیں اتنا ماروں گا کہ کوئی بچانے نہیں آئے گا، اور جو میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تمہیں بھی جان سے مار دوں گا اور تمہاری بڑی والی بہن کو بھی جان سے مار دوں گا۔ لہٰذا وہ چھوٹی لڑکی ڈر جاتی ہے اور اس کا باپ کے من میں جو آتا ہے وہ سب اپنی بیٹی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ یہ سلسلہ لگاتار 3 سالوں تک چلتا ہے۔ یہی سیم چیز اس کی بڑی والی بہن یعنی اپنی بڑی والی بیٹی کے اوپر بھی آزماتا ہے اور اس کے ساتھ بھی لگاتار سالوں تک ریپ کرتا ہے۔ اسی دورانیے میں چھوٹی والی بیٹی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پریگننسی اس کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا ابورشن کروایا نہیں جا سکتا۔ دراصل 4 سے 5 مہینے کی وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر تھا، اس وجہ سے یہ پریگننٹ ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 مہینے تک کا تو ابورشن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم ابورشن نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے گاؤں میں ہی رہنے والی ایک آشا کے ساتھ نرسنگ ہوم میں اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے، اور وہاں ڈیلیوری کروانے کے بعد اس لڑکی نے جو اس بچی کو جنم دیا تھا اس کو 2-3 لاکھ روپے میں وہ بیچ دیتا ہے، کچھ پیسے خود رکھتا ہے اور کچھ آشا کو دیتا ہے۔ ٹھیک 3 مہینے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ پھر وہ ریپ کرتا ہے
اس دوران بھی وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے چھوٹی والی، لہٰذا اس کو کچھ میڈیسن دے کر اس کا ابارشن کروا دیا جاتا ہے، لیکن اسی بیچ بڑی والی بیٹی بھی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ جب چھوٹی والی اپنی بہن کو ساری آپ بیتی بتاتی ہے تب بڑی والی کو لگتا ہے کہ جو اس چھوٹی والی بہن کے ساتھ ہوا ہے ہو نہ ہو وہ سیم چیز بڑی والی کے ساتھ بھی ہوگا۔ تب اس کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایک باپ اتنا درندہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ رجوری تھانہ جاتی ہے اور وہاں پولیس کو ساری آپ بیتی بتاتی ہے جو اس کا باپ اس کے ساتھ لگاتار 3 سالوں سے کر رہا تھا۔ جب پولیس والے بھی اس لڑکی کے منہ سے یہ بات سنتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک سگا باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنی درندگی، حیوانیت اور سفاکانہ حرکت کیسے کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایسی حرکت تو غیر بھی نہیں کرتے۔ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کی عصمت کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے، اپنی بیٹی کی عزت کو کیسے تار تار کر سکتا ہے۔ حالانکہ باپ تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے تو اس کی آنکھیں پھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کی جان لینے کو تیار ہوتا ہے۔ لیکن ایک سگا باپ اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ سالوں تک کھیلتا رہا، لہٰذا FIR درج کر کے اس آشا کو بھی اور اس کے باپ کو بھی اور دونوں بیٹیوں کو حراست میں لے کر آگے کی چھان بین شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، ایسی گھٹنائیں ہمیں سکھاتی ہے اور سیکھ دیتی ہے کہ اگر سماج کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو ایسے لوگوں کے چہروں پر سے نقاب اتارنا بے حد ضروری ہے، نہیں تو یہ برائیاں دھیرے دھیرے اور پھیلتی چلی جائے گی۔ حالانکہ سیکس فری ویسٹرن یا یورپین کلچر میں دیکھا گیا ہے، لیکن یہ ساری برائیاں اب ہمارے سماج نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے، اور آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہی رہتی ہے جسے دیکھ کر اور سن کر آنکھ کان کو یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں یہ ایک سبھ سماج ہے، اور سبھ سماج کا مطلب ہوتا ہے بالکل صاف ستھرا۔ اگر بھائی بہن ہے تو اس کو بھائی بہن کی ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ماں باپ ہے تو ان کا دیکھنے کا نگاہ الگ ہے، لیکن یہاں ایسے پاک اور پوتر رشتے کو بھی شرمسار کیا جاتا ہے جسے سن کر خود شرمندگی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مجھے ایسی گھٹناؤں کو آپ لوگوں تک پہنچانے میں بھی شرمندگی ہوتی ہے، شرم سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو آگے تو آنا ہی ہوگا، اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے وہ ایسی گھٹناؤں پر ویڈیوز بنا کر لوگوں تک پہنچا سکے اور لوگوں کو اویئر کر سکے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ اپنا خیال رکھیں۔